بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، ان اعمال کا تذکرہ ہو رہا ہے جو گناہوں کو مٹانے والے ہیں، ان میں سے ہے آمین۔ خاص کر کے جب امام کے اقتداء میں ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور امام سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، واجب ہے فرض کی جو ہے پہلی 2 رکعتوں میں، سنت کی ہر رکعت میں، اسی طرح جو ہے واجب کی ہر رکعت میں، سنت موقدہ یا غیر موقدہ ان کی ہر رکعت میں علم شریف کا پڑھنا جو ہے واجب ہے، لازم ہے۔ اگر نہیں پڑھے گا تو سجدہ سہو لازم آئے گا۔ نوافل میں ہر رکعت میں، چاہے آپ 2 رکعتیں پڑھتے ہیں یا 4 پڑھتے ہیں یا اس سے زائد پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ فرض نمازوں کی آخری 2 رکعتوں میں جو ہے واجب نہیں ہے، لیکن ہر مسلمان جو ہے پڑھتا ہے۔ خاص کر کے جب آپ امام کے اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو امام جو ہے جب کہتا ہے وَلَضَّالِّينَ تو پھر آپ کہتے ہیں آمین۔ آمین کہنا ہے، اور زبان سے کہنا، یہ نہ ہو کہ دل ہی دل میں، بلکہ زبان سے اس انداز سے کہیں کہ آپ کے کان تک آواز بھی پہنچ رہی ہو۔ زبان سے اگر آپ نہیں کہیں گے، بولیں گے نہیں، یہ لفظ یوں نہیں کہیں گے آمین، تو پھر آمین کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دل میں آپ چاہے جو بھی کہتے رہیں، اس کی کوئی حیثیت، کوئی وقت نہیں ہوتی۔ تو آمین، آمین جو ہے لکھتے ہیں کہ یہ اسماء افعال میں سے ہے، یعنی ظاہری طور تو اسم ہے لیکن فعل والا معنی دے رہا ہے۔ آمین بمعنی استجب کے، امر کا صیغہ ہے، دعائیہ کلمات ہیں۔ گویا کہ امام جو ہے جب یہ دعا کر رہا ہوتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ تو ہمیں سیدھی راہ پر چلا، صراط مستقیم پر چلا۔ نماز کی حالت میں اللہ کی تعریف و توصیف کے بعد، اللہ کے ذکر کے بعد، اللہ کی یاد کے بعد، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد پھر اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، اپنا مدعا پیش کر رہا ہے، یا اللہ میں نے نماز پڑھی ہے، تیرا ذکر کیا ہے، تیری تعریف و توصیف کی ہے، تعریف و توصیف کیا ہے، یا اللہ تو مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ اور سیدھا راستہ کون راستہ ہے؟ وہ ہے ان لوگوں کا جو انعام یافتہ ہیں، انبیاء، سب سے افضل صدیقین یعنی جو سچائی کے ساتھ رہنے والے ہیں، اور شہداء، رائے خدا میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے، اور پھر صالحین، اہل اللہ۔ یہ 4 گروہ ہیں جو انعام یافتہ ہیں، جن پر اللہ کا انعام ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ نماز کی برکات ہے۔ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، یا اللہ، اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ یا اللہ مجھے جو ہے انبیاء کے راستے پر چلا، صدیقین کے راستے پر چلا، شہداء اور صالحین کے راستے پر چلا۔ ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ نماز کو اہمیت ہی نہیں دے رہے، پرواہ ہی نہیں ہے۔ یہ نماز کی برکات ہیں، ہر رکعت میں یہ دعا مانگ رہے ہیں، اور آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کی دعا رد نہیں ہوتی، کہیں بھی رد نہیں ہوتی۔ اور وہ دعا جو نماز میں مانگی جائے اس کی قبولیت کی تو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے سامنے ہے بندہ، اللہ کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو یہی حکم ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ حدیث، مشہور حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث متفق علیہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں موجود تھے۔ ایک شخص آتا ہے جو ایک اجنبی، ہمیں سے کوئی شخص جو اسے نہیں جانتا، اور ایسے بیٹھتا ہے جیسے شاگرد اس کے سامنے بیٹھتا ہے، گھٹنے کے ساتھ گھٹنا ملاتا ہے اور 3 سوالات کرتا ہے۔ آخری سوال یہ ہے، مال احسان یا رسول اللہ، احسان کس چیز کا نام ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، جب تم اللہ کی عبادت کرو تو ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، تمہارا رب تمہارے سامنے ہے، اگر تم نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ اس طرح کا تصور ہو۔ امام غزالی علیہ رحمہ نے العلوم میں حدیث ذکر کی ہے کہ جب نماز پڑھنے والا تکبیر تحریمہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں، میرے بندے اور میرے درمیان جو حجابات ہیں، پردے جو حائل ہیں، میرا بندہ مجھے نہیں دیکھ رہا، اب پردے ہٹا دو، حجابات ہٹا دو، تاکہ میرا بندہ جو ہے بغیر حجاب کے میرا دیدار کرے۔ تو جو ہی وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو بندے اور اللہ کے درمیان حجابات کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جسم سے پاک ہے، گویا کہ نمازی پر جو ہے خاص کیفیات جو ہے وہ طاری ہوتی ہیں، گویا کہ میں اپنے رب کے سامنے ہوں۔ اور پھر وہ حدیث بھی ہے،
صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز پڑھنے والا کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تو اللہ ساتھ جواب بھی دیتا ہے، کیا کہتا ہے؟ حامدانی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ سارے اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کے کلمات ہیں۔ تو اللہ یہی فرماتا ہے مجدانی عبدی، میرے بندے نے جو ہے میری بزرگی، میری عظمت کو جو ہے بیان کیا ہے۔ پھر آگے کہتا ہے، اور آخر میں جب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو کچھ وہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ تو یہ ہے نماز کی برکات۔ تو بندہ یہی دعا مانگتا ہے، اور نماز کی حالت میں اگر دعا مانگ رہا ہو تو یقیناً جو ہے یہی نمازی جو للہیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور پاکیزہ ہو کر کے یہ دعا مانگتا ہے، تو قیامت کے دن جب قبر سے اٹھے گا تو انبیاء کرام کے گروہوں کے ساتھ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء کرام جو ہے وہ قائدین ہوں گے، یہ ان کے ساتھ ان کی جماعت میں شامل ہوگا، صدیقین صحابہ کی جماعت میں شامل ہوگا، ابو بکر عمر عثمان علی اور دیگر صحابہ، اور پھر اسی طرح شہداء، امام حسن امام حسین، دیگر جو بھی شہداء ہیں ان کی رفاقت میں ہوگا، اور احد اللہ حضرت ذات علی حجویری، خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ، حضرت غوث اعظم اور دیگر جو اہل اللہ ہیں۔ تو یہ نماز کی حالت میں چیزیں جو ہے وہ حاصل ہوتی ہیں۔ تو امام یہ دعا مانگتا ہے، یا اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا، اور یہود و نصارہ کے راستے پر نہیں چلانا، یہود و نصارہ کے راستے پر یا اللہ تو نے ہمیں نہیں چلانا۔ یہ نمازی دعا مانگتا ہے۔ پھر امام کیا، مقتدی کیا کہتا ہے؟ آمین، یا اللہ تو یہ اس دعا کو قبول فرما لے، اس دعا کا حصہ مجھے بھی بنا لے، اس کی بھی دعا قبول فرما، میرے حق میں بھی اور ان کے حق میں بھی۔ تو جب یہ کلمات کہتا ہے آمین، تو بڑی خوبصورت حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اذا قال احدکم آمین وقالت الملائکۃ فی السماء آمین فوافقت احداہما الاخری غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری میں ہے کتاب الاذان میں باب فضل تامین، اور صحیح مسلم میں بھی ہے، واضح دیگر کتب حدیث میں بھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص آمین کہتا ہے، واضح جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے آمین کہنا ہی کہنا ہے، یہ نماز کی برکات ہے، یہ نماز کا حسن ہے، یہ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے۔ تو جو فرمایا کہ جب کوئی شخص جو ہے آمین کہتا ہے تو زمین پر جو ہے نماز پڑھنے والا جو ہے آمین کہہ رہا ہوتا ہے، آسمان میں موجود اللہ کے فرشتے جو ہے وہ بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں آمین۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک کی آمین دوسرے کے آمین کے ساتھ مل جاتے ہیں، یعنی نمازی نماز کی حالت میں آمین کہہ رہا ہوتا ہے، آسمان پر اللہ کے فرشتے آمین کر رہے تھے، دونوں کی آمین جو ہے موافق ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نماز پڑھنے والا آمین کہنے والا جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی معافی فرما دیتا ہے، اس کے گناہ مٹا دیتا ہے، گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے آمین کی برکات۔ تو یہ دیکھیں یہ نماز میں مل رہا ہے، یہ نماز اور بہت سارے اعمال ہیں، ان میں سے ایک آمین یہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے واضح ہے نماز پڑھنے والا جو ہے چاہے وہ اکیلا پڑھ رہا ہو، امام کے ساتھ پڑھ رہا ہو، بہت سارے اعمال کر رہا ہوتا ہے، ان میں سے جب امام کہتا ہے سمی اللہ لمن حمدہ، یا وہ خود بھی کہتا ہے سمی اللہ لمن حمدہ، یعنی جب رکوع سے کھڑا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد کہتا ہے ربنا ولک الحمد، تو یہ عمل بھی ایسا عمل ہے کہ کہنے والے کے گناہ اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کر دیتا ہے۔ یہ نماز کی برکات ہیں۔ باقی عمل تو بہت سارے ہیں جو گناہوں کے لیے کفارے ہیں، یہ نماز کا جو ہے میں تذکرہ کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال امام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا اللہم ربنا لک الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الاذان ہے، باب فضل اللہم ربنا لک الحمد، حدیث نمبر ہے 796۔ فرمایا جب امام کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، یعنی بندے نے اللہ کی جو تعریف کی ہے اللہ نے اس کی تعریف کو سن لیا ہے۔ اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، خبیر ہے۔ بندہ جب کہتا ہے اللہ کی تعریف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تعریف کو سنتا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے جب امام کہتا ہے سمی اللہ لمن حمدہ تو فرمایا تم پر لازم ہے تم کہو اللہم ربنا لک الحمد، اے اللہ تیرے لیے ہی تعریف ہے، یا رب اے ہمارے رب، ہمارے خالق، ہم تیری تعریف کر رہے ہیں، تو ہی تعریف کا مالک ہے۔
تو فرمایا اس وقت جو ہے اللہ کے فرشتے بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں، یعنی نماز پڑھنے والا جو ہے امام کے اقتداء میں جب کہتا ہے اللہم ربنا لک الحمد، تو فرشتے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ تو ہی تعریف کا حقدار ہے۔ تو فرمایا پھر نمازی کے یہ کلمات ربنا ولک الحمد کے کلمات جو ہے فرشتوں کے ساتھ جب مل جاتے ہیں تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے ماضی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو گویا سمی اللہ لمن حمدہ ایک ایسا عمل ہے، اس سے بھی جو ہے نمازی کے گناہ جو ہے وہ دھلتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو کتنے خوش نصیب ہے نمازی، نماز میں کھڑا ہے، برکات سمیٹی جا رہا ہے، نیکیاں جو ہے جمع کر رہا ہے، جمع کیے جا رہا ہے۔ تو الغرض یہ کلمات بھی جو اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف میں ہیں، اور بندہ تعریف بھی اس وقت کر رہا ہے جب نماز کی حالت میں ہے، اور اس کا جو ہے اٹھنا بھی کس کے لیے ہے؟ اللہ کا حکم ہے، قوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے جو ہے عاجزی اختیار کرتے جو ہے کھڑے ہو جاؤ قیام۔ تو یہ بھی اللہ کے لیے پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ تو الغرض اللہ کی تعریف و توصیف کرنا اور یہ کلمات کہنا اللہم ربنا لک الحمد، اے اللہ اے ہمارے رب تو ہی تعریف کا حقدار ہے، یہ ایسا عمل ہے کہ جس سے گناہ جو ہے وہ دھل جاتے ہیں۔ دیگر اعمال کا بھی ہم آگے چل کر کے تذکرہ کریں گے۔